آپ صحابہ کو دیکھ لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ بلکہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کو اکثر کما کے کھانے کے لیے لایا کرتا تھا، اور وہ اکثر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، اور وہ کھا لیتے. لیکن ایک دن وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، تو وہ کچھ کھانا لے کے آیا اور آپ نے کھا لیا، اور وہ تھوڑا سا ہی تھا، بالکل ہینڈز فل. تو جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ کھانا میں نے کہاں سے لے کے آیا. تم نے کہا بتاؤ کہاں سے لے کے آئے ہو کھانا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں کافر تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا، تو میں کہانت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اینڈ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایک بندہ ایک بیوقوف میرے ہاتھ چڑھ گیا، اور میں نے اس کو فیوچر کے بارے میں اسی خبریں بتا دیں، اور میں نے اس کو چیٹ کر دیا، اینڈ ہی واز امپریسڈ. تو اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے، تو مجھے وہ ملا، تو مجھے اس نے دیے، تو میں نے وہ اس سے کچھ خریدا اور آپ کو لا کے دے دیا اور آپ نے کھایا. اللہ اکبر. اور ابوبکر صدیق جو کہ حلال اور حرام کا اتنا خیال رکھنے والے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں اف لک، تم پہ تف ہو، تم پہ افسوس ہو، تم نے مجھے کیا کھلایا، تم نے مجھے قتل کر دیا، یعنی میں نے جو کھانا کھا لیا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور ڈیپ ڈالا تاکہ ان کو وامٹ آئے، اور وامٹ کی، اور پھر مزید پانی منگوایا اور پانی پیا تاکہ مزید وامٹ آئے، اور پھر منہ کو اندر ڈالا، اور ہی انڈیوسڈ وامٹنگ اگین اینڈ اگین، حتیٰ کہ وہ سب پیٹ میں جو تھا وہ باہر نکل کے گر گیا، اور آپ جو ہے وہ ویک اور کمزور ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا اس وجہ سے. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کی، اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء. اللہ اکبر. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی معافی یا ابا بکر؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس حرام کھانے میں سے میرے رگوں میں چلا گیا اور میرے انٹسٹائنز میں چلا گیا، مجھے معاف کر دے، ان پہ میرا کنٹرول کوئی نہیں ہے. اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلت الامعاء، جو میرے وینز میں اور انٹسٹائنز میں چلا گیا اور جو میں نہیں نکال سکا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے تو معاف کر دے. اور لوگ، ان کی فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ابو بکر اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل، وہ تو ایک دو چار نوالے تھے، کیا فرق پڑتا ہے، اتنا آپ نے کیوں تک دعا کیا کہ آپ بیمار پڑ گئے. تو کہتے ہیں کہ واللہ اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی نکلنی پڑتی، یعنی میری سول نکل جاتی، میں لازمی یہ کام کرتا، میں اپنی روح کو نکال دیتا اس کھانے کو باہر نکالنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ whose body grows because of haram food, hellfire is worthy of that body. جس بندے کا جو پرورش ہے، نشو نما ہے، اس سے کچھ بال، کچھ سکن حرام کھانے سے اگتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، تو اس باڈی کا جو حق ہے نا وہ نار پہ ہے، یعنی نار کا جو حق ہے اس باڈی پہ ہے، اور وہ اس کو کھائے گی. عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ایک جگہ پہ، ان کے پاس کیمل کا ملک لایا گیا، اور حسن زن یہ کہ یہ حلال کا ہوگا اور یہ بالکل ٹھیک ہوگا. انہوں نے پیا اور بڑا اچھا لگا ان کو، بڑا انہوں نے انجوائے کیا اس کو. تو جب پوچھا کہ کہاں سے آیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا یہ اٹ belong to the بیت المال، یعنی یہ صدقہ کا تھا اور بیت المال کا تھا. تو انہوں نے ان کو ڈانٹا اور انڈیوس کی اپنی وامٹنگ کو، اور سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا. اور ہم لوگ جو بھی تک ہمارے پیٹ میں گیا نہیں ہے، تو ہم اس کو لے کے ڈالتے ہیں پیٹ میں کہ یار پیٹ تو بھرے، خیر دین جائے، ایمان جائے، آخرت برباد ہو جائے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ان کے پیٹ میں جو غلطی سے چلا گیا وہ اس کو نکال کے باہر پھینک لیں. اور یہی کہتے ہیں عمر بن خطاب، اللہ نے اس لیے تو ان کو عزت دے دی